دل کا سارا حال سنایا، شفقت ہی کچھ ایسی تھی، دل کا سارا حال سنایا، دل کا سارا حال سنایا، من کا سارا حال سنایا، شفقت ہی کچھ ایسی تھی، تھم گئی آہیں رک گئے آنسو، رحمت ہی کچھ ایسی تھی۔ کئی حضرات ماہ رمضان میں ماہ طیبہ مدینے کی طرف رواں دواں ہیں۔ سبحان اللہ، مدینہ شریف اور رمضان، مدینہ اور رمضان اور امتی، سبحان اللہ کیا شان ہے۔ کعبہ رمضان، عمرہ رمضان اور امتی، دل کا سارا حال سنایا، شفقت ہی کچھ ایسی تھی، تھم گئی آہیں رک گئے آنسو، رحمت ہی کچھ ایسی تھی۔ گنبد خضرا دیکھتے رہنا، یادوں میں بس کھیلتے رہنا، جلوت میں خلوت کا مزہ، جلوت ہی کچھ ایسی تھی، جلوت میں خلوت کا مزہ تھا، جلوت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور شہر مدینہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا کھیل نہ تھا، شہر مدینہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا آنا جانا کچھ کھیل نہ تھا، ہر گاؤں پہ صلی اللہ کی کثرت ہی کچھ ایسی تھی، ہر جگہ پہ صلی اللہ کی کثرت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور نوری فضا تھی، نوری سما تھا، نوری تھے دیوار و در، نوری فضا تھی، نوری سما تھا، نوری تھے دیوار و در، نور میں گم تھا ذوق طلب بھی، ساعت ہی کچھ ایسی تھی، نور میں گم تھا ذوق طلب بھی، ساعت ہی کچھ ایسی تھی۔ سر تو ریاض الجنہ میں تھا، سر تو ریاض الجنہ میں تھا، لیکن دل تھا پیش نبی۔ ریاض الجنت کی جو کیفیت اگر ہے تو مطلب اس طریقے سے بتائی جا رہی ہے کہ سر تو ریاض الجنت میں تھا، جنہ میں تھا، لیکن دل تھا پیش نبی۔ عقل و جنوں کے عام جسم سے حالت ہی کچھ ایسی تھی، عقل و جنوں کے عام جسم سے حالت ہی کچھ ایسی تھی۔ ہر ناطق تھا سرب غریبہ، ہر صامت تھا شش در و حیرہ، اللہ اللہ ذکر نبی کی رفعت ہی کچھ ایسی تھی، اللہ اللہ ذکر نبی کی رفعت ہی کچھ ایسی تھی۔ ہر ناطق تھا سرب غریبہ، ہر صامت تھا شش در و حیرہ، اللہ اللہ ذکر نبی کی رفعت کچھ ایسی تھی۔ انور ڈوبا سورج لوٹا، چاند نے سینہ چاک کیا۔ انور علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ انور ڈوبا سورج لوٹا، چاند نے سینہ چاک کیا، شجر حجر نے کلمہ سنایا، قدرت ہی کچھ ایسی تھی، شجر حجر نے کلمہ سنایا، قدرت ہی کچھ ایسی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ وہاں کی حاضری ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آلہ سیدنا جد الحسن والحسین۔ ایک دعا ہے جو شعبان میں پڑھی جاتی خاص طور سے، آئیے میں پڑھاتا ہوں، پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ہو سکے تو یہ دعا کو یاد بھی کر لیجیے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جانتے ہو یہ درود کی بہت فضیلت ہے، یہ دعا کی 1000 درجے بلند، 1000 گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ جب بندہ قبر سے نکلے گا تو ہزاروں نور اس کے ساتھ ہوگا، تو اس مہینے میں کثرت سے پڑھے گا۔ بڑی زبردست دعا ہے، اس مہینے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور کوئی کفرستان دیکھ کر
کوئی ایسی کفر والی جگہ جیسے کہ اور مقامات ہوتے ہیں دیکھتا ہے، وہاں دیکھ کر اگر پڑھ لیں تو اس کا بھی بہت زبردست کہ اس میں کفر کا رد ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، بہت زبردست اس کا ثواب ہے۔ بہرحال حضرات، کہتے ہیں کہ عشق آمد، عشق آمد ہر دو عالم کامیاب، عشق آمد، جب عشق آتا ہے یا عشق بیدار ہوتا ہے، ہر بندے میں عشق رکھا گیا ہے۔ مسجد غریب نواز کا تعاون ہوتا ہے، آپ حضرات زیادہ سے زیادہ امداد فرما کر ثواب دارین حاصل کرے۔ جب عشق کی آمد ہوتی ہے، یا تو آسمان سے اوپر سے عشق اندر ہوتا ہے، یا اندر کا عشق باہر آتا ہے، کہیں سے بھی راستے دو ہے، اندر کا عشق بیدار کیا۔ آمد جو ہوتی ہے، ہوتا ہے عشق آمد ہر دو عالم۔ فرماتے ہیں مولانا روم علیہ رحمہ اور بزرگان دین کا قول کہ عشق آمد ہر دو عالم، ہر دو عالم کامیاب، عقل آمد دین و دنیا شد خراب۔ عشق آمد ہو تو کامیاب، اور اگر اس دین میں عقل کی کوڑے دوڑانے لگے، کوئی عقل کی چلانے لگے، عقل لڑانے لگے، دماغ لڑانے لگے، تو دین و دنیا شد خراب۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عشق کا سہارا لے کر چلا جاتا ہے، جہاں عشق کا سہارا لے کر بندہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر عشق کا سہارا، محبت کا سہارا ہٹا دیا جائے اور عقل دوڑائی جائے، دماغ لگایا جائے، کچھ چیزوں میں غور و فکر کیا جائے، تو بندے کا دین بھی خراب، آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب، خراب ہی خراب۔ عقل آمد دین و دنیا شد خراب۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے محبت اور عشق سے مان لیا، اسی کا سہارا لے کر چلے، کامیاب ہو گئے۔ حضرت سیدنا دادا حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے، چراغ جلانے کا دور تھا، اسی طرح کا واقعہ، بادشاہ نے کہا کہ چراغ میں تیل ان کے ہاتھ میں خرید و فروخت بند کر دو۔ شام ہوئی، چراغ جلانے کا وقت ہوا، تیل تھا نہیں۔ حیات قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا گیا، حضور تیل تو ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا انہوں نے دیا نہیں تاکہ چراغ نہ جلے، ان کا چراغ نہ جلے۔ اچھا کہا ٹھیک ہے، پانی تو ہے؟ کہا جی، کہاں بھر دو، بھر دیا۔ اور جو روشن کیا، کہا میں روشن کرتا ہوں، اب یہ قیامت تک نہیں بجھے گا۔ 800 سال تقریباً ہو گئے کم و بیش، چراغ آج بھی جل رہا ہے، روشن کیا تو جل رہا ہے۔ سائنس کو اور ان دنیا والوں کو پتہ چلا تو تحقیق کرنے پہنچ ہی جاتے، پہنچے، دیکھا کہ یہ کیسے ہو رہا۔ آخر کار حیران ہوئے کہ یہ عقل کی بات نہیں ہے، عقل بہت دوڑائی ہے، مگر یہ کچھ آگے کی بات ہے جو وہیں سے جا رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ والے اگر چراغ جلا دے تو 800 سال سے جلتا رہا ہے نا۔ چیف بنگلور کی طرف غالباً ہے، ہندوستان ہی میں ہے، آپ کی بیٹھک ہے، آپ کی عبادت کا ہے، آپ کی بڑا مقام ہے بھائی، دادا حیات قلندر ہے وہ۔ تو حضرات، اللہ والوں کی یہ عالم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ عاشق بھی ہوتے ہیں اور مکمل عالم بھی ہوتے ہیں، مکمل عالم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں سمجھ، علم کی سمجھ عطا کی جاتی۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے اور وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتا ہے، علم والا سمجھ لیتا ہے،
ایسا عموماً ہوتا ہے. جو بندہ مسجدوں سے وابستہ نہیں ہوتے، علم سے وابستہ نہیں ہوتے، ان میں ایسا زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. جیسا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، کتنا عظیم مہینہ ہے. اس کے اندر تحویل قبلہ کا حکم ہوا ہے. جو قبلہ بدلنے کی جو آیت ہے کہ محبوب اپنا قبلہ کعبے کی طرف رخ کر لو، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہے نا. اسی مہینے میں مسجد اقصی بیت المقدس سے کعبہ کو اپنا قبلہ بنا دیا جائے. سبحان اللہ. اے کاش کہ ہم بھی نفس کی طرف جو ہمارا دھیان ہے، اپنا قبلہ دنیا کی محبت کو بنانا، ہٹ کر کے دین کی محبت کو بنا لیں، تحویل قبلہ بدل دے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آیت نازل ہوئی مشہور و معروف، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آیت درود، آیت سلام نازل ہوئی. اے ایمان والو، محبوب پہ ہم درود پڑھا کرتے ہیں، محبوب پہ ہم درود پڑھا کرتے ہیں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی درود پڑھا کرو، تم بھی سلام پڑھا کرو. وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشہور و معروف آیت کریم، بڑی بابرکت آیت کریم. درود کی طرف حکم کی آیت، حکم درود، حکم سلام، وہ بھی اسی مہینے میں یہ آیت کریمہ نازل. مگر کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کچھ باتیں ہی کو لے کر کے اپنی پوری بحث کیا کرتے ہیں، پوری زور اسی پہ لگائے. ابھی اسلام صرف دو باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام صرف دو عقائد کا نام نہیں ہے، اسلام صرف دو چیزوں پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے. علم یہ کتاب کے دو پارٹ پر ہی زور لگانے کا نام نہیں ہے نا. 6666 آیتیں سورہ فاتحہ میں، 7 آیتیں، سارا کا سارا ہے. لیکن کچھ ایسے جاہل جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اس لیے تو کئی لوگ پوچھتے کم ہے، بتانے زیادہ آتے ہیں. موبائل میں دیکھ لیتے ہیں، پوچھنا نہیں ہے، بتانا زیادہ ہے. حالانکہ وہ ایک ہی بات سیکھی ابھی، کبھی آدھی ادھوری، اس کا کیا معنی ہے، کہاں وہ حکم لگے گا، کہاں نہیں لگے گا، کتنا لگے گا، حکمت کیا ہے، کون سے زمانے میں زمین و مکانات کے حکم سے کہاں حکم بدلتا ہے، نہیں معلوم، بس خالی پڑھ لیا ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کیا حکم ہے نہیں معلوم اسے. دوسرا پارٹ، ایک ورق پڑھا، پچھلا ورق تو پڑھا نہیں تم نے، ہے نا. ایک ورق پڑھا، دوسرا تو پڑھا نہیں تم نے. کب کیا لگے گا، یہ ہماری قوم کے کچھ عام لوگوں کا بس اسی پہ پورا وہی بات. ابھی اسلام صرف یہ تھوڑی ہے، اتنا ہی تھوڑی ہے. اسلام نے ہر چیز بتائی ہے، ہر راستہ بتایا ہے، ہر طریقہ بتایا ہے، کئی باتیں بتائی ہے، کئی ہمیں آسانیاں عطا فرمائی ہے. مگر ہماری قوم کو آسانیاں لینی نہیں ایسے لوگوں کو. تو ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے اعلان کر دیا، علماء کا مرتبہ دیکھا، علماء کی شان و شوقت دیکھی، علمی لیاقت دیکھی، علمی فکر، تفکر، اجتہادانہ شان دیکھی، حدیث کی شرح. تو سوچا کہ میرے بچے کو میں عالم بناؤں. اچھی بات ہے، سبحان اللہ، ایسی اچھی نہیں ہے، لیکن وہی پھٹافٹ بنا دو، جلدی بنا دو، جتنا جلدی ہو سکے بنا دو. فوراً اعلان کیا، جو میرے بچے کو ایک رات میں عالم بنا دے گا اس کو مالا مال کر دیا جائے گا، اس کی بہت اہمیت ہو جائے گی، وہ مانا جائے گا. بادشاہ کا اعلان ہے. اور جو نہیں بنا پایا تو اس کی سزا بھی کڑک رہے گی، سر قلم بھی کیا جا سکتا ہے نا. کوئی جلدی آگے نہیں جو آ رہا ہے شرط رکھ کے آ رہا ہے، بنانے کی کوشش کریں گے، بنا تو ٹھیک ہونا نہیں، کیونکہ یہ ناممکن والی بات ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ چند گھنٹوں میں بنا دیا جائے. آج کل ایسا دور ہے، چند گھنٹے میں 2-4 منٹ میں دیکھ لیا اور ہو گئے، ہے نا. سب کچھ یہی ہو گئے. ٹھیک ہے، میں عموماً بات کرتا ہوں، خصوصاً کوئی خاص وہ نہیں. ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ. اتنا سیکھا ہے اور سیکھو، یہ معلوم پڑا ہے اس میں کیا کیا ہے اور معلوم کرو، سیکھنے کے لیے یہ بہت اچھی چیز. لیکن ہے کیا، سیکھا نہیں سیکھا، سکھانا شروع کر دیا. سیکھنے کا حکم ہے،
ہر مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنا فرض ہے، سکھانا فرض نہیں ہے۔ طلب العلم فریضہ، حدیث کے الفاظ دیکھو کیا ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، سیکھنا فرض ہے، سکھانا فرض نہیں۔ مگر ہم نے الٹا کر دیا، سیکھا نہ سیکھا، سکھانا شروع کر دیا، فرض ادا نہیں کیا، آگے کے نوفل مستحب پہ عمل کر رہے۔ ابے پہلے سیکھو تو صحیح، جانو تو صحیح، ہے نا؟ تو بس اسی پر یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے۔ ابھی عشق والے مان جاتے ہیں شب برات کی برکت ہے، عشق والے مانتے ہیں قرآن نے کہہ دیا تو حق ہے، ایمان والے عشق کو ہٹا دیا جائے محبت اسلام کو تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہو، منافق بن جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اسلام کی محبت کم ہو جائے گی۔ جبکہ اسلام اور اسلام کے اصول اتنے زبردست ہے، اسی لیے تو پوری دنیا اس سے جلتی ہے کہ اگر اسلام کے قانون لگ گئے تو ہماری دکانیں بند ہو جائے گی۔ اسلام کے قانون ایسے ہے، اسلام کے ضابطے اور اس کا طریقہ دستور ایسا ہے، نظام زندگی ایسا دیا ہے کہ اگر وہ لاگو ہو جائے، وہ جاری ہو جائے تو اس میں غریبوں کا خیال رکھنے کا کہاں ہے؟ اس میں سود بیاج حرام کیا ہے نا؟ اور کتنا کہاں، 100 میں سے 2.5 روپے، مہنگائی کم ہو جائے گی، بڑوں کی آمدنی کم ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام کی دشمن ہے، اسلام سب کو لے کے چلتا ہے، امیر سے لے کے غریب، عالم سے لے کے جاہل، اچھے سے لے کے برے، سب کو لیے جو ہے ہدایت اور رہنمائی۔ تو دنیا اسلام کی دشمن، انہیں خدا اور رسول سے کتنی دشمنی نہیں ہے، اس کے جو قانون زبردست ہے، آسان ہے، بہترین ہے، اس سے بہت دشمنی ہے یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو۔ تو دوستو انہوں نے کہا ایک رات میں عالم بنا دے۔ اب بہرحال ایک شخص کو دماغ میں آ گیا کہ چلیے بنایا جائے۔ کہا اگر میں بنا لوں تو، کہا بنا دیں گے تو پھر کیا بات ہوگی، تیرا تو نام ہو جائے گا، نام ہو جائے گا کہ بہت بڑے عالم ہیں، ایک ہی رات میں عالم بنا دیا، تیرا میری بارگاہ میں مقرب مقام ہو جائے گا، تو میرے قریب ہو جائے گا۔ پھر کیا کیے، لے گیا کمرے میں رات کو، بتا دیا، اسے سکھا دیا کہ کل صبح جب علماء جب تمہیں پوچھے یا بادشاہ جب پوچھے، کوئی سوال کرے کہ اس مسئلے میں کیا بات ہے، اس مسئلے میں تو دیکھو علماء اکرام کی ہر دور میں 2 قول رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نے کہا کہ یہ کر سکتے ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں کر سکتے، تو تمہیں یہی ہر سوال کے جواب میں کہنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو کہ 2 قول ہے، کچھ نے یہ کہا ہے، کچھ نے یہ کہا ہے، اس میں تمہاری بات نکل جائے گی، تمہیں لوگ عالم مان، لوگ تو کیا علماء بھی تمہیں عالم مان لیں گے۔ کہا اچھا، کہا کیوں، کہا یہ سب الگ باتیں ہیں، تہذیب مجتہد ہوتے ہیں، علمی دنیا ہے، یہ علم دین ہے، کس کی تحقیق کہاں پہنچی، کس نے کیا ظاہر دیکھا، کیوں ایسا کہا، اس کے پیچھے بس تمہیں اتنا کہنا ہے 2 اقوال ہے، 2 قول ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک رات تو کیا 1 منٹ بھی نہیں لگی، لیکن صبح باہر آئے۔ کہا کہ بادشاہ نے پوچھا ہو گیا، کہا ہو گیا، کیسا آ رہا ہے ٹناٹن، کوئی بھی سوال پوچھو آپ۔ کہا ٹھیک ہے، کسی طرح کا سوال پوچھو۔ سارے علماء کو جمع کر دیا گیا مفتیان نے، کہا سوال پوچھو ان سے، دیکھے بنایا کہ نہیں بنایا، بنا کہ نہیں بنائی۔ سوال پوچھا فلاں کے تعلق سے کیا حکم ہے، فلاں چیز کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے، یعنی کیا اس کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے، کیا کہا۔ انہوں نے وہی کہا 2 قول ہے، کچھ نے یہ کہا ہے، کچھ نے یہ کہا ہے۔ عالم نے کہا بات تو صحیح ہے۔ دوسرا مسئلہ رکھا گیا، نماز میں یہ کیا ہوگا، کہا فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ بھی صحیح۔ تیسرا رکھا گیا، چوتھا رکھا گیا، ہر طریقے سے علماء مفتیان اعظام سوال کر رہے، وہ جواب دے رہا ہے۔ سب حیران رہ گئے کہ کیسا عالم بن گیا ایک رات میں، ان کے اقوال بھی اسے یاد ہو گئے ہیں، صرف مسائل نہیں، ان کے جو قول تھے، اقوال تھے، کہ وہ بھی انہیں تو یاد ہو گیا۔ یقیناً ماننا پڑے گا، کیا بات ہے، ایک رات کا عالم ہو گیا، کیا بات ہے، اتنا بڑا عالم، ہر چیز کا سوال کا جواب اس کے۔ محفل برخاست ہو رہی تھی، یہ پاس ہو گئے تھے، بادشاہ خوش ہو گیا تھا، کام نکل گیا تھا۔ اتنے میں ایک عالم کے دماغ میں آیا کہ ٹھہرو ٹھہرو، ابھی ایک سوال میں اور کروں گا، ایک آخری امتحان۔ کہاں اللہ کے تعلق سے کیا ہے، وہ 1 ہے کہ 2 ہے، 1 ہے یا 2 ہے؟ اب اس کو تو رٹایا تھا، 1 لائن کا عالم تھا،
पोपट था, जानना नहीं था, बस वही था। तो कह दिया इसमें दो कौन है, बाज ने कहा एक है, बाज ने कहा खुदा दो है। फ़ौरन सारी मेहनत पे, सारी चीज़ पे पानी फिर गया। कहा ऐसा नहीं है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक ही है और इसमें कोई दो कौन नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो क़यामत तक वही है, दो नहीं, तीन नहीं, एक ही खुदा है। खुदा है, यकीनन है, मगर एक ही है। नहीं है ऐसा भी नहीं, 2 4 8 है, नहीं, वो एक ही है, एक ही खुदा है। कहा वो एक ही कौल है, सिद्दीक़ अकबर से लेके हुज़ूर से लेके आज तक और क़यामत तक। इसमें कोई ला तब्दील है कलिमातिल्लाह, इसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई इसमें तहक़ीक़ नहीं। नमाज़ें 5 तो 5 ही है, फिर कोई कल उठ के कहे 6 है, कोई कहे कि 4 है, नहीं 5 ही है। हज जब होता है तभी हज है, जो फाइनल जो हो गया, ज़कात इतनी तो इतनी ही है ना। अज़ान के अल्फाज ये तो यही है, फ़ला का ये हुक्म तो यही है। ये इसमें अगर कोई दो कौल नहीं है, इसमें वो एक ही कौल है। लेकिन उसने क्या करा, उस दो एक ही कौल में भी उसने 2 कौल डाल दिए, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था, 2 अक़वाल डाल दिए, है ना। अगर उसे ये कहा जाता नमाज़ें कितनी फ़र्ज़ है, अगर उसे नहीं मालूम होता तो कहते 2 कौल है, बाज ने कहा 5 है, बाज ने कहा 7 है। उसे यही मालूम कि यही फाइनल है, क़यामत तक यही रहने का है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यही कलमा रहने का है, यही चीज़ है। अली वली अल्लाह ही रहने के है, सिद्दीक़ अकबर ही रहने के है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, है ना, इसमें कोई तब्दीली नहीं, इसमें कोई 2 कौल नहीं। लेकिन हमारी दुनिया क्या करती है, यही जहाँ 2 कौल नहीं होता वहाँ भी दूसरा कौल ला रही है। आज की यही बात है, कुछ चीज़ों में दूसरा कौल ला के खड़ी कर रही है कि उसमें फिर शक पैदा हो जाए, इश्क गायब हो जाए, अकल के घोड़े दौड़ाए जाए। वो एक ही कौल है, उसमें दूसरा कोई कौल नहीं, दूसरा कोई अक़वाल नहीं, दूसरा कोई फरमान नहीं। इसी तरह उसने कहा कि अल्लाह 2 भी है, बाज ने ये कहा, इतना कहना था, राज खुल गया। फ़ौरन आलिम से कहा कि तूने कैसा आलिम बनाया है, खुदा 2 है ये बताया। तो उसने क्या कहा जानते हो, बादशाह सलामत, आधी 1 मिनट का आलिम ऐसा ही होता है, 1 रात का आलिम ऐसा ही होता है, कहीं की बात कहीं डाल दे, कहीं से तौहीद उठा के ख़राब कर दे, रिसालत ख़राब कर दे, ईमान ख़राब कर दे, ऐसा ही होता है। वो 1 रात का आलिम नहीं, इसे सदियाँ गुजर जाती है, तब तौहीद, रिसालत, नबुवत, मलाइका, आसमानी किताबें, अम्बिया, मुरसलीन समझ में आते हैं। और फिर और मेहनत करे तो सहाबा, अहले बैत, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन तो समझ में आते हैं। फिर और अगर इसमें आलिम मेहनत करे तो ये जो इस्लामी कानून है इसमें क्या क्या हिकमतें हैं, क्या क्या राज है, इंसानी क्या फ़ायदा है, वो भी समझ में आ जाता है। इतनी बड़ा वक्त देना पड़ता है, इतना लंबा टाइम देना पड़ता है, इतनी किताबें पढ़नी पड़ती, इतने असातिज़ा करने पड़ते, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब अकाइद से लेके आमाल और अमाल से लेके अखलाकियात, मामलात तक समझ में आते हैं। ये आधी 1 रात का, 1-2 दिन का ये व्हाट्सअप का आलिम, ये फेसबुक इंस्टाग्राम का आलिम, ये मोबाइल की दुनिया का आलिम, ये कहीं का कहीं से कहीं बेदीन हो जाता है, बेईमान हो जाता है ना। ये इधर उधर से सुनने सुनाई बातों पर यकीन कर लेना, यकीन कर लेना। किसी का कॉल सुनाया, आपको यकीन आ गया फला का कॉल है, फला ने ये कॉल दिया। अभी 1 खुदा के 2 खुदा हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, 2 के 4 हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। ऐसा भी कॉल ला के कोई आपको बता देगा दुनिया वालों को कि अल्लाह तो है ही नहीं। यहूद व नसारा यही करते हैं, गैर लोग अंग्रेज यही करते हैं, उनका वो तो खुदा को मानते ही नहीं, वो तो यही देखते हैं कि खुद ब खुद है। अगर वो कोई अक़वाल ला दे तो आपको कहेंगे उनका कॉल है, उनका कॉल है। अरे ये सब झूठ मिला करके ईमान को ख़राब करने वाली बात है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है इल्म, सही इल्म हो, सही इल्म हो, नहीं हो कोई बात नहीं, सही अहले इल्म से राबता हो, सच्ची इल्म वालों से राबता हो, और इश्क की जगह इश्क काम करे, इल्म की जगह इल्म काम करे, अमल की जगह अमल काम करे, तब बात बराबर है। ये भी हमारे यहाँ मिक्सिंग है
ہے نا، مکسر ہے، مکسنگ ہے، عقل کی جگہ عمل کام کرتی ہے، عشق کی جگہ عقل کام کر رہی ہے نا، ایمان کی جگہ کچھ اور کام کر رہی ہے۔ اگر ایمان کی بات کی جائے تو لوگ عمل کی بات کر لیتے ہیں، عمل کا کہہ دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں عشق کی بات کر لیتے، نہیں، عمل کی جگہ عمل رہنا چاہیے، علم کا مقام جہاں ہے وہاں علم رہنا چاہیے، اور عشق کا جہاں مقام ہے وہاں عشق رہنا چاہیے۔ تینوں اپنے مقام پہ ضروری ہے اور اپنے مقام پر ہونا ہی چاہیے۔ اگر ایک کو بھی دوسرے میں مکس کر دیا، عشق کو ہٹا کے وہاں عمل رکھ دیا، نہیں، علم کو ہٹا کے وہاں عقل رکھ دیا، عقل کو ہٹا کے وہاں یہ رکھ دیا، نہیں، جو ہمارے آقا علیہ السلام نے علم، عشق اور عمل کو جہاں رکھا ہے وہی تم رکھو گے تو ہدایت پہ رہو گے، ورنہ آج کل یہی لوگ جو ہے عوام مکس کر دیتی ہے۔ اس بات عشق کی ہوتی ہے وہ کہیں اور لے جا رہے ہیں، بات عمل کی ہوتی ہے، عمل کی اصلاح کی بات عشق پہ لے جا رہے ہیں، بات عقل کی ہوتی ہے سمجھنے کی، وہاں تسلیم کرنے کی، وہاں کچھ اور داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مکسر میں انسان گول گول گھوم جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کئی بار کہ میں کیا مانوں کیا نہ مانوں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، اس میں کیا ہو جاتا ہے، سارا ایک عالم، صحیح عالم جسے عشق بھی ہو، علم بھی ہو، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہو، وہ تمہیں صحیح صحیح بتا پائے گا۔ جسے ایک ولی کی نسبت بھی ہو، صاحب مرشد گرامی سے ایک خانقاہی وابستگی اور ان کے جو بتائے ہوئے پیغام بھی اس کے پاس ہو، شریعت کی کتاب کا بھی علم ہو اور عمل میں کیا راز ہے وہ بھی جانتا ہو، وہ تمہاری رہبری صحیح کر سکتا ہے، وہ تمہاری جو ہے رہنمائی صحیح کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر کسی کی بات کو سنا کر کے اس کو تسلیم کر لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کدھر کی بات کدھر چلی جائے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عشق آمد ہر دو عالم کامیاب، عقل آمد دین و دنیا شد خراب۔ اب جب عشق آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، عمل آ جاتا ہے، یہ تینوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہے، تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے، علم و عمل اور عشق رسول پاک، عشق خدا، عشق اسلام، یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ وہ عالم ہی کچھ اور عالم ہوتا ہے، وہ بات ہی کچھ بات اور ہوتی ہے۔ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم پڑتا ہے، اسے یہ معلوم پڑتا ہے کہ کس مقام پر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس مقام پر کس طرح عبادت کرنی ہے، کہاں ادب کا مقام ہے، کہاں چومنے کا مقام ہے، کہاں جھکنے کا مقام ہے، تعظیم کس کی کرنی ہے، افضلیت اور اس کے سامنے کیسے سر بخم کرنا ہے، کون کس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، وہ کس کی بات کو نہ ماننا ہے، وہ اسی انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو اس حالت میں کرو کہ تم عالم ہو، لیکن اگر نہیں ہو، یعنی علم ہو تمہارے پاس لیکن نہیں ہے، کوئی بات نہیں، فرمایا دوسرا گرو اس حالت میں صبح کرو کہ تم عالموں کے پاس، اہل علم کے پاس بیٹھنے والے ہو، صحبت یافتہ ہو۔ تیسرا اس طریقے سے بتایا کہ علم سیکھنے والے ہو۔ چوتھا کم سے کم علماء کرام سے، اہل علم سے، کتابوں سے محبت کرنے والوں، علم کتابوں سے، علم دوست۔ فرمایا پانچواں مت بننا ورنہ جہنمی ہو جاؤ گے۔ کون؟ علم سے نفرت کرنے والے، علم سے بھاگنے والے، علم کتابوں سے دور رہنے والے، ہے نا، علم دوست نہ ہو بلکہ علم کو کوئی قدر نہ ہو، ایسے مت بننا، قدر کرنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کا ایک مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو عزیزان محترم آپ سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، ہمیں شعور بھی دیا ہے، ہمیں ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ ایک انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کس بنیاد پہ بنایا گیا؟ کس بنیاد پہ؟ جسم کی بنیاد پر۔ تو جسم تو اور جانوروں کے پاس بھی ہم سے بھی اچھا ہے۔ طاقت کی بنیاد پر، طاقت ہم سے بھی زیادہ غریب ہے جانوروں کے۔ شیر کو دیکھ لیجیے، ہاتھی کو دیکھ لیجیے، جسم بڑا ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد پر اور بھی درندے پرندے، اللہ کی مخلوق بڑی خوبصورت ہے۔ کس بنیاد پر؟ نفس جانوروں کے پاس بھی ہے۔ کس بنیاد پر ہمیں انسان اشرف المخلوقات وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج پہنا ہے؟ کس بنیاد پر؟ اگر وہ بنیاد ہمارے اندر ہے تو ہم اشرف المخلوقات ہے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو سب سے گر ہوا ہمارا انسانیت ہے۔ کس بنیاد پر؟ یہی علم، یہی عشق رسول، علم دین اور عمل خدا کا خوف، اسی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہوا ہے، اسی بنیاد پر افضل ہوا ہے، اسی بنیاد پر اعلیٰ ہوا ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ چند باتیں ہمارے آپ کے لیے
ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور یہ فکر یہ ہے کہ ہم علم دوست بنیں، کتابوں کو دوست رکھیں، علمی باتوں کو دوست رکھیں، ہے نا، اور اہل علم سے رابطہ رکھیں، اہل علم سے رابطہ رکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہاں عقل لگانی ہے، کہاں عشق لگانا ہے، اور کہاں عمل کی بات ہے، کہاں کیا حکم دیا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مجتہدین نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے سرکاروں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا راستہ بتایا ہے، اس کی کیا شرح بتائی ہے، اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے۔ کیونکہ آج کی دنیا میں آخری باتیں سن لیجیے، آخری آج کی اس دور میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، موبائل وغیرہ کے اندر بہت نئی نئی باتیں، بہت مکس باتیں مکسر کر کے بہت ساری چیزیں، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے پھیلا، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ اور یہ تو موبائل ہے، ہر ایک کے پاس پہنچ رہا ہے نا، اسٹیٹر ہے، کوئی بھی پڑھ لے گا، مان لے گا تو پھنس جائے گا۔ اس لیے تھوڑا نہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت، بہت زیادہ سنبھلنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت نصیب فرمائے، اہل علم میں ہمیں شامل فرمائے، اہل عمل میں شامل فرمائے، صالحین بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ اپنے اپنے محبوبین کو اور اسلام کی، قرآن کی، نماز کی سچی محبت عطا فرما دے، سچا عشق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین وما علینا الا البلاغ، جن حضرات کی سنت باقی وہ ادا فرمائے۔